الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، ناظرین کرام، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز چاہے فرض ہو یا نفل نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صرف یہی پایا جاتا ہے، یہ دو چیزیں۔ اور قرآن کی تلاوت بھی اگر دیکھا جائے، چاہے سورہ الفاتحہ ہو یا کوئی اور سورت، یہ بھی ذکر الہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ ذکر الہی اچھے پیارے کلمات کے ذریعے، جملوں کے ذریعے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی ذکر الہی میں یہ عمل کیا ہے، شمار ہوتا ہے۔ نماز کا جو آخری حصہ ہے، جہاں پر مقتدی سلام پھیرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اب اس کے بعد سلام پھیرنے کا جب وقت آتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھ کر جب فارغ ہو، سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس درمیان دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا طلب کرے، مانگے، تو یہ بہت ہی بہترین وقت ہوگا قبولیت دعا کا۔ اس دعا کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، مسنون دعا کا اہتمام کرنا یہ زیادہ کیا ہے، افضل اور بہتر ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، سلام پھیرنے سے پہلے ہم کن دعاؤں کا اہتمام کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی دعاؤں کی طرف رہنمائی کی، جن میں سے ایک بہت ہی اہم پیاری دعا کا ذکر آج ہونے جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے حدیث پڑھی جائے گی، اور اسی کی روشنی میں کیا ہے، چند باتیں، چند مسائل کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے دعا سکھلائیے جو میں اپنی نمازوں میں مانگوں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، الہی، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، گناہوں کو صرف تو ہی بخش سکتا ہے، اپنی جانب سے مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حدیث اگر دیکھا جائے حضرات تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث کا معنی تھا، اور اس حدیث کے مفہوم پر اگر جائیں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ، تو وہ اس طرح ہے کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہم، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی کہنے والا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسی دعا بتا دیجئے، ایک ایسی دعا سکھا دیجئے، ایک ایسی دعا کی مجھے تعلیم دیجئے، ادعو به فی صلاتی، کہ جس دعا کے ذریعے میں اپنے رب کو پکاروں، رب سے طلب کروں اپنی نماز میں، اپنی نمازوں میں، یعنی نماز کے آخری حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا، قل، تم اپنی نمازوں میں کہا کرو، یعنی اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم، اے الہی، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہے، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ ظلم سے مراد ادھر کیا انسان اپنے آپ کو پیٹے، اپنے آپ کو کاٹے، اپنا خون کرے، یہ ظلم ہے، یا کہ کوئی اور چیز ادھر مراد ہے؟ اگر دیکھا جائے حضرات، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اپنے ہاتھوں سے، اپنے آپ کو پیٹنا مثال کے طور پر، اپنا قتل اپنے ہاتھ سے کرنا، یہ نفس پر ظلم تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن ظلم کی ایک دوسری قسم پائی جاتی، وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو اس جگہ پر نہ رکھے جہاں پر نفس کو اطمینان سکون ملے، بلکہ اس کے بجائے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو کسی اور غلط جگہ لے جائے، جس جگہ پر جانے سے انسان کا اپنا نقصان ہے۔ مطلب یہ کہ رب کی فرما برداری کرنا، رب کی اطاعت کرنا، اس میں نفس کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس کہ اگر نفس کو شیطان کی باتوں پر اور اس کے وسوسے پر جو ہے نفس کو آمادہ کرنا، نفس کو اس طرف لے جانا، تو اپنے نفس کے ساتھ ظلم، زیادتی، بے انصافی کرنا ہوگا۔ اور یہی معنی ادھر اس دعا میں مراد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم دعا پڑھو، کہا کرو اپنی نمازوں میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور کیسا ظلم؟ ظلما کثیرا، بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو معاف کرنے والا تیری ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہے، فاغفر لی مغفرة من عندک، تو اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے بخش دے، ورحمنی، اور اسی طرح مجھ پر کیا ہے؟ رحم فرما، بخشش، اور بخشش کے ساتھ کیا ہے؟ تو مجھ پر رحم بھی فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری دعا، جس کے پر اگر غور کیا جائے تو ہم اور آپ اس دعا کی زیادہ محتاج ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اللہ سے رحمت کی دعا کریں، کیونکہ بہت ہی گناہوں کا ارتکاب یا گناہوں کے مرتکب ہم ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے افضل ہستی ہے، ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، یہ ان 10 میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہی ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دعا طلب کرنا چاہیے، یا رسول اللہ آپ مجھے دعا بتا دیجئے کہ جس دعا کو اہتمام میں اپنی نمازوں میں کیا کروں۔ آپ نے کیا دعا بتائی؟ ایسی دعا جس میں یہ ہے کہ جب ابو بکر دعا کرے
تو رب سے یہ کہے کہ اے اللہ میں ابو بکر میں نے اپنے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہے. یہ ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر طلب مغفرت کے بارے میں حکم تعلیم ابو بکر صدیق کو ہے تو ہم اور آپ اور آج کے اس ماحول میں ہم زیادہ جو ہے اس دعا کو پڑھنے کی ہمیں کیا ہے پابندی، اور زیادہ کیا ہے ہمیں کیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا اپنی نمازوں میں اور نماز کے باہر بھی عام حالات میں بھی کیا ہے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. دعا یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ ظلم زیادتی کی ہے، گناہوں کو بخشنے والا تیری ذات کے سوا کوئی اور نہیں، تو تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما اپنی طرف سے اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تیری ذات بخشنے والی اور مہربانی کرنے والی ذات ہے. اس دعا کو کب پڑھی جائے؟ جیسے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھی جائے. جب آخری تشہد التحیات میں بیٹھے، چاہے 2 رکعت کی نماز ہو یا 3 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز، اگر نماز میں 2 تشہد ہے، پہلا تشہد اس میں صرف التحیات، اور جو دوسرا آخری تشہد ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے یہاں پر التحیات پڑھتا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے. اب اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اسے اس دعا کو پڑھنی چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. کیونکہ یہ جو وقت ہے حضرات، اور یہ جو مقام ہے سلام پھیرنے سے پہلے کا جو مقام ہے، یہ ایسی دعا ہے، ایسا وقت ہے کہ اس مرحلے میں اور نماز کے اس حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا ہے رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے. جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ وہ کون سی دعا ہے جو اسمع سنی جاتی ہے؟ اللہ کی ذات اس دعا کو جو ہے ضرور سنتا ہے، اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو ضرور مانتا ہے. آپ نے 2 قسم کی دعاؤں کا ذکر کیا. نمبر 1 جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا ہے رد نہیں کرتا، بلکہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. دوسری ودبر الصلوات المکتوبات، نماز کے آخری حصے میں التحیات اور درود ابراہیمی کے بعد فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو جب یہ تعلیم دی کہ آخری التحیات میں آخری تشہد میں تم التحیات للہ پڑھو، اس کے بعد تم جو ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد انک حمید مجید تک. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، اب اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کوئی بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے جو دعا اسے کیا ہے پسند ہو. یعنی بندے کو جو دعا یاد ہے، پسند ہے، جو مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اس وقت جو ہے کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ ایک بہترین اور غنیمت کا وقت ہے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس مقام پر نماز کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جو ہے ضرور کیا ہے قبول کرتا ہے. مطلب یہ کہ اس دعا کو کیا ہے شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے. تو اس حدیث سے حضرات اگر دیکھا جائے تو ایک سب سے اہم سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ آخری تشہد سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا یہ ایک مشروع عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے دعا کی تعلیم بھی دی. اور اسی طرح ایک دوسرا سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ جوامع دعا، ایسی دعا جو جامع معنی دعا ہو، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور اگر غور کیا جائے اس دعا پر، جو دعا اس حدیث میں ہے
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی ایک ایسی دعا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ جامع معنی دعا ہے۔ اس میں بندہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی عاجزی اور اللہ کی محتاجگی کا جو ہے یہ جو ہے سامنے جو ہے محتاج بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور یہ دعا کی جو ہے کمال میں سے ہے۔ تو اس دعا کا جو ہے اہتمام کرنا اور یہ کسی اور جو ہے مسنون دعا کا اہتمام کرنا، یہ جو ہے زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہوگا۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے، سبق مل رہا ہے کہ بندہ چاہے جتنے اعلیٰ درجے پر کیا ہے ایمان کے فائز ہو جائے، لیکن ہر انسان سے گناہ، نافرمانی، چوک اور اس کا پاؤں کہیں نہ کہیں جو ہے پھسل جاتا ہے اللہ کی راہ صراط مستقیم سے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ اپنی برائی پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، فوری طور پر یہ توبہ استغفار کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے دعا کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کوئی دعا بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا حاصل کرنے سے متعلق، مال و اولاد سے متعلق دعا نہیں سکھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مغفرت طلب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کیا ہے؟ تعلیم دی۔ اور جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلب مغفرت کا کیا ہے؟ حکم، اور طلب مغفرت کی جو ہے تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے ہم اور آپ جو ہے زیادہ اس چیز کے کیا ہے؟ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ ہمیں اس کی زیادہ پابندی اور زیادہ اس بات کی ہمیں کیا ہے؟ فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک دعا حضرات جس کی پابندی کی جائے سلام پڑھنے سے پہلے، اور بھی دیگر دوسری دعائیں ہیں ان کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں دعاؤں کی کتاب میں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور بھی جو ہے دیگر جو ہے کچھ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں جو کتاب و سنت میں ہیں، ان تمام دعا کو کیا ہے اس وقت جو ہے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔